الرحمن الرحیم۔ اصل میں بالکل نہ نعرے بازی پسند کرتا ہوں اور نہ اس طرح کی گڑبڑ۔ 2 مہینے سوا 2 مہینے ایک رات بھی گھر میں نہیں سو سکے، اور آدمی آتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور پھر باتیں ہو ادھر ادھر یہ چل رہا تو پھر آدمی بول نہیں سکتا۔ تقریر تو عام آدمی جب حالات ٹھیک ہو تو پھر تو سے ٹھیک ہو، پھر آدمی جو جی چاہے کرتا رہے، آدمی برداشت کرتا رہتا ہے۔ اور جب مسلسل سفروں سے آدمی تھکا ہوا مارا ہوا ہو، بڑا زور لگتا ہے تقریر میں، آدمی کی پوری توجہ ہو تب تقریر ہوتی ہے، وگرنہ پھر تقریر نہیں ہو سکتی۔ میں بہت دفعہ یہ کہا کرتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں جی آپ نے فلاں جگہ بڑی اچھی تقریر کی، فلاں جگہ آپ سے تقریر نہیں ہوئی، تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ تقریر اصل بابا جی بہ جاؤ تسی بشکا بھی نال چکیا تھا نال بڑی اندر اسلام نے فرمایا خطبے کے درمیان تنکا بھی نہ توڑو، اور آپ کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، جس نے سننی ہے سنے، نہیں سنی جا کے گھر آرام کرے، خام خواہ دوسروں کو بھی تکلیف دیتے ہیں۔ اتنی دور سے لوگ تشریف لائے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عام حالات میں آدمی جس طرح کی بھی ہو تقریر کر سکتا ہے، لیکن ان حالات آج رات میں مرجال سے آیا ہوں، خدا کی قسم ہے 2-2.5 گھنٹے صرف سویا ہوں گا، پھر پورا سفر، سڑکیں بھی اسی طرح خراب ہیں جس طرح ہماری حکومت پاکستان کی حالت خراب ہے۔ اس کے بعد آدمی کمر ٹوٹی جاتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، پھر آدمی بات کرے تو دل نہیں چاہتا بات کرنے کو، اور ہم لوگوں نے کوئی کرایہ تو وصول نہیں کرنا کہ بھائی ضرور تقریر ہوگی تو پیسے ملیں گے، نہیں ہوگی تو نہیں ملیں گے، یہ بات نہیں ہوتی۔ اللہ کی رضا کے لیے آدمی آتا ہے، کوئی بات اللہ توفیق دے دے تو کیا دیتا ہے، نہیں تو پھر نہیں ہوتی بات۔ تو میں پہلے ہی کہہ رہا تھا دوستوں سے کہ مولانا حبیب الرحمان صاحب یزدانی اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، وہ پہلی دفعہ قاتلانہ حملے کے بعد آپ کے پاس تشریف لائے ہیں۔ انشاءاللہ اصل اور مفصل خطاب ان کا ہوگا، صرف حضرت حافظ صاحب کے اصرار پہ کہ وہ میرے بزرگ ہیں اور میں ان کی بات نہیں ٹال سکتا، اور اپنے محترم بھائی اور دوست شیخ عبداللہ صاحب کی رفاقت کی وجہ سے حاضر ہو گیا تھا، وگرنہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ میں 2-2.25 مہینے ہو گئے، ایک رات بھی گھر نہیں سو سکا، دل دماغ گلا ہر چیز تھکی ہوئی ہے۔ لیکن بہرحال میں مختصر طور پر 2-1 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بیبیوں چپ ہو جاؤ، خدا تانوں ہدایت دے۔ 1-2 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ صحابہ کرام کے فضائل اور مناقب کے عنوان پر مولانا حبیب الرحمان صاحب یزدانی انشاءاللہ مفصل خطاب فرمائیں گے۔ اصل بات جو آج کل یہ عنوان جو رکھنے کی ضرورت پیش آئی ہے، اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ پچھلے دنوں اس مہینے میں جسے محرم الحرام کے مہینے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، چند دوستوں نے سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد مناتے ہوئے یا ان کے نام کی آڑ لیتے ہوئے ان دنوں میں اور آج تلک 40ویں کے دن تک اس قسم کی گفتگو کی اور ان لوگوں کے خلاف کی جو کائنات میں نبی مکرم رسول معظم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بلند ترین اور اعلیٰ ترین شخصیتوں کے مالک ہیں، کہ جن سے کائنات کے ان تمام لوگوں کو محبت و عقیدت ہے جو سرور کائنات سے پیار کرتے، آپ سے محبت رکھتے، آپ کا نام جپتے اور آپ کی عقیدتوں کو اپنے لیے سرمایہ آخرت سمجھتے ہیں۔ ان کے لیے یہ ایام بڑے کرب کے اور بڑے ابتلا کے ایام تھے، کہ ان ایام میں نام تو حضرت حسین علیہ السلام، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا لیا جاتا تھا، لیکن اس نام کو لینے کے بعد
ساری گفتگو کا مرکز و محور ان لوگوں کو بنایا جاتا تھا کہ اگر ان کے وجود اور ان کی کوششیں نہ ہوتی تو آج ہم لوگ جو اسلام کا دعویٰ رکھتے ہیں جنو پہن کے بتوں کے پرستش میں لگے ہوئے ہوتے. یہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا فیضان، ان کی محنتوں، ان کی کوششوں اور ان کی کاوشوں کا ثمرہ ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے اور کہلاتے ہیں. اور پھر تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ ایسے لوگ ہیں جن کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں کسی قسم کا کوئی ہاتھ نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں. اگر کوئی شخص شہادت حسین کا نام لے کر یزید کے بارے میں گفتگو کرے یا ابن زیاد کے بارے میں گفتگو کرے اور قاتلین حسین کا تذکرہ کرے کہ حسین کو کنہوں نے قتل کروایا، کنہوں نے قتل کیا، تو اس بارے میں تو شاید گفتگو اور بحث و شاپ اور یزید کے ساتھی ہیں، اور ہم شیعہ کتابوں سے اپنا موقع پیش کریں کہ حسین کے اصل قاتل کوفہ کے شیعہ ہیں، پھر تو گفتگو کی گنجائش ہے. بہرحال وہ اپنا موقع پیش کریں، ہم اپنا موقف. ہم شیعہ کی مشہور تاریخ یعقوبی سے یہ بات ثابت کریں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب قافلہ حسین کوفے میں داخل ہوا تو ان میں حضرت حسین کے بڑے بیٹے جناب زین العابدین بھی تھے، اور وہی فرزند تھے جو باقی زندہ بچے تھے، جنہیں شیعہ حضرات بیمار کربلا کے نام سے یاد کرتے ہیں. انہوں نے اور جنہیں چوتھا امام معصوم بھی سمجھا جاتا ہے، وہ امام جس کی زبان سے کوئی بات غلط نہیں نکلتی، انہوں نے کوفہ میں داخل ہوتے ہوئے کوفیوں کو روتے ہوئے دیکھا. عورتیں بھی رو رہی ہیں، مرد بھی رو رہے ہیں. تو انہوں نے پوچھا الا من یبکون، یہ لوگ کس کو روتے ہیں؟ جواب میں کہا گیا زین العابدین یہ تیرے باپ اور دادا کے شیعہ ہیں، یہ حسین کو رو رہے ہیں. فرمایا یہ حسین کو کیوں روتے ہیں؟ کہا اس لیے روتے ہیں کہ حسین کو ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا ہے، انہیں مظلومانہ طور پر مارا گیا. فرمایا ان لم یقتلہم ہؤلاء فمن قتلہم اذن، اگر میرے باپ اور میرے خانوادے کو ان کوفیوں نے نہیں مارا تو مجھ کو بتلاؤ اور کس نے مارا ہے؟ یہی تو قاتل ہے. قتل کرنے کے بعد ماتم بھی شروع کر دیا ہے. اگر میرے باپ کو انہوں نے نہیں مارا تو پھر میرے باپ کا قاتل کون ہے؟ لیکن بہرحال اس سلسلے میں لوگ اپنے دلائل پیش کریں، ہم اپنے دلائل پیش کریں، گفتگو کی مجال ہے. لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ نام لیا جاتا ہے حسین کا اور ان کی شہادت کا، اور گالی ان صحابہ کو دی جاتی ہے جو واقعہ کربلا سے 50 سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے. اس سے زیادہ تعجب کی بات نہیں ہے. نام کوئی ظلم کی بات،
اس سے بڑی جفاکیشی کیا ہے کہ نام حسین کا، اس کی شہادت کا، واقعہ کربلا کا، ماتم حسین پہ، اور گالی صدیق کو دی جاتی ہے جو حسین کی شہادت سے 47 برس پہلے اپنے رب کے پاس جا چکے تھے۔ کتنے تعجب کی بات ہے، گالی فاروق کو جو حسین کی شہادت کے 38 سال پہلے اپنے رب کے پاس جا چکے تھے، ذی النورین کو جو واقعہ کربلا سے 28 برس پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، خالد ابن ولید کو، ابو عبیدہ ابن جراح کو، طلحہ کو، زبیر کو، ام المومنین عائشہ کو۔ کوئی ان سے پوچھے اے بندگان خدا ان لوگوں کا تعلق کیا ہے؟ جواب میں کہتے ہیں ان لوگوں کا تعلق یہ ہے کہ حسین کی شہادت اس وجہ سے ہوئی کہ اس سے یزید نے خلافت چھینی، اور خلافت کے چھیننے کا آغاز صدیق کے زمانے سے ہوا ہے۔ اس لیے ہم حسین کا ذکر کرتے ہوئے اس پہلے شخص کا تذکرہ کرتے ہیں جس نے خلافت کے چھیننے کی ابتدا کی تھی۔ پہلے حسین کے باپ کی خلافت صدیق و فاروق نے چھینی تھی، اس لیے ظلم کا آغاز وہاں سے ہوا، اس لیے ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اور کوئی ان عقل مندوں سے یہ نہیں پوچھتا کہ اگر حسین کے باپ کی خلافت چھینی گئی تھی تو اس وقت حسین کے باپ نے احتجاج کیوں نہیں کیا تھا، اور اگر بیٹا تمہارے قول کے مطابق، ہماری بات نہیں ہے، تمہاری گفتگو کے مطابق بیٹا اپنے حق کے لیے تلوار اٹھاتا، جنگ کرتا ہے، تو باپ جو شیر خدا تھا اس نے جنگ کیوں نہیں کی؟ جو کام بیٹے نے کیا باپ نے کیوں نہیں کیا؟ اور اگر باپ نے نہیں کیا تو پھر تمہیں تکلیف کیا ہو گئی ہے؟ جو کام علی نے نہیں کیا تم اب اس کے لیے کیوں رو رہے؟ اگر واقعی حق چھینا گیا تھا تو اصل تو علی ہے۔ یہ مسئلہ بھی سمجھ لو، سنیوں کو اصل مسئلے کا علم نہیں ہے۔ ہمارے شیعہ دوستوں کے درمیان بنیادی فرق ہے، علماء کو بھی اس بارے میں علم نہیں ہے، عام علماء کو۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شیعہ دوست اس لیے حسین سے محبت کرتے ہیں کہ وہ نبی کا نواسا۔ یہ بات نہیں ہے، وہ نبی سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ حسین کا نانا ہے، اور ان کے نزدیک حسین کی بھی قدر و منزلت اس لیے ہے کہ علی کا بیٹا ہے۔ ان کے نزدیک اصل علی ہے، باقی سب نقل ہے۔ ہمارے نزدیک علی کی محبت اس لیے کہ وہ نبی کا داماد ہے، ہمارے لیے حسین کی عظمت اس لیے کہ وہ نبی کا نواسا ہے۔ ہم فاطمہ الزہرا ان سے اس لیے عقیدت رکھتے ہیں کہ وہ نبی کی بیٹی ہے، اور اسی لیے ہمیں صدیق سے اس لیے پیار ہے کہ ہمارے آقا نے جلوت و خلوت میں کبھی صدیق سے جدائی گوارا نہیں کی ہے۔ ہمارے نزدیک اصل نبی ہے، اس لیے جتنا جتنا پیار نبی کو جس سے ہے اسی انداز سے ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ ہم صدیق سے ساری کائنات میں سب سے زیادہ، سن لو، کوئی عقیدے میں چھپانے کی بات نہیں ہے، ہم لک چھپ کے بات کرنے کے عادی نہیں ہیں،
صاف بات کہتے ہیں. کوئی اگر لکا چھپا کے بات کرنے والا ہے تو وہ ہمارے قبیلے کا نہیں ہے. جو اس کو بھی سید الشہداء کہے، جس کو ذاکروں نے سید الشہداء بنایا، اور اس کو بھی سید الشہداء کہے جس کو ناطق وحی نے بنایا ہے، ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے. ہم تو صاف بات کہتے ہیں، ہمیں صدیق ساری کائنات میں سب سے زیادہ پیارا ہے، اس لیے کہ ہمارے آقا کو اس سے سب سے زیادہ پیار تھا. اور اگر اس سے زیادہ کسی سے پیار تھا تو تم ہمیں کوئی کتاب کھول کے دکھاؤ کہ ہجرت کی رات اس کو کیوں بلایا، اس کو کیوں نہیں بلایا تھا. اگر کوئی اس سے زیادہ پیارا تھا تو اس کو کیوں نہیں اپنے سفر کے لیے منتخب کیا. اور مسئلہ یاد رکھنا، نبی کے زندگی کے سب سے مقدس سفر دو ہیں. سب سے مقدس سفر، سب سے اعلیٰ سفر، ایک سفر آسمانوں کا اور ایک سفر مدینے کا. آسمانوں کے سفر کے لیے نبی نے جبریل کو رفاقت کے لیے منتخب کیا، اور مدینے کے سفر کے لیے نبی نے صدیق کو رفاقت کے لیے منتخب کیا. آسمانوں پر جبریل سے زیادہ پیارا کوئی نہیں، زمین پہ صدیق سے زیادہ پیارا کوئی نہیں. بات تو سیدھی سادی ہے. وگرنہ آسمانوں پر بھی سفر کے لیے اور بہت تھے، زمین پر بھی سفر کے لیے اور. اب آبیوں مسئلہ یاد رکھنا، اس رات نبی کا اپنا گھرانہ موجود تھا. آپ کا قبیلہ بنو ہاشم موجود تھا، آپ کا چچا عباس موجود تھا. کہنے والے کہتے ہیں وہ تو مسلمان نہیں تھا. وہ نہیں تھا، حمزہ تو موجود تھا جو مومن بھی تھا مسلمان بھی تھا. نبی کا چچا بھی تھا، نبی کا دودھ شریک بھائی بھی تھا، نبی کا بچپنے کا دوست تھا، جوانی کا ساتھی تھا، وہ بھی موجود تھا. اور نبی کے چچا کے بیٹے علی بھی تھے، علی کا بڑا بھائی عقیل بھی تھا. یہ سارے تھے. کسی کو خبر بھی نہیں دی، کسی کو جانے کی خبر اس کو دی جس پہ سب سے زیادہ اعتماد تھا. اس کے گھر گئے، اٹھا صدیق. سب سے مقدس سفر کا حکم ہوا، وطن چھوڑنے کا. مال دولت گھرانہ، اپنی آبائی زمین، اللہ کے لیے ہجرت سے زیادہ مقدس سفر کوئی نہیں. آقا میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا جس نے مجھے سفر کا حکم دیا اسی نے مجھے تیری رفاقت کا بھی حکم دیا ہے. صدیق کہنے لگے اللہ سمانی، یا رسول اللہ عرش والے نے میرا نام لے کے کہا ہے. کائنات کے امام نے کہا ہاں صدیق عرش والے نے تیرا نام لے کے کہا ہے. کوئی اس دن صدیق سے آگے نہ تھا. اگر کوئی ہوتا تو اس کو بتلاتے. اور پھر یہ سفر کیسا سفر تھا؟ معراج سے اس لحاظ سے مختلف کہ رفاقت جبریل کی اور براق عرش والے کی. براق عرش. اور یاد رکھنا ہجرت کی رات کوئی چیز بھی نبی کے پاس ایسی نہ تھی جو صدیق کی نہ ہو. ساتھ صدیق کا، اونٹنی صدیق کی، اونٹنی کی مہار تھامنے والا نوکر صدیق کا، کھانا صدیق کے گھر کا، غار ثور میں 3 دن بکریوں کا دودھ ابو بکر کی بکریوں کا،
اور سامان باندھنے کے لیے چادر کا ٹکڑا ابو بکر کی بیٹی کا. کوئی ایک چیز بھی اس رات نبی کے پاس ایسی نہ تھی جو صدیق کا نہ ہو. اور اسی لیے نبی نے کہا تھا اِنَّا أَمَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ ابو بکر. لوگوں سن لو، کائنات کے سارے لوگوں کے احسانات کا بدلہ میں نے چکا لیا، لیکن صدیق کا بدلہ میرے عرش والے رب کے سوا کوئی چکا سکتا ہی نہیں. کون چکائے؟ اس سے آگے تو کوئی ہے ہی نہیں. ہماری عقیدتوں کا مرکز، ہماری محبتوں کا محور، ہمارے لیے کائنات میں سب سے پیاری شخصیت صدیق ہے. اس لیے ہے کہ میرے آقا نے صدیق سے آگے کسی کو نہیں رکھا. اور آئی ہے بات تو کہہ دیتا ہوں، یاد رکھ لو. جاؤ ساری کائنات کے ذاکر و خطیبوں کو کہو اس کا جواب ڈھونڈے. جاؤ، زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا نبی نے صدیق کو الگ کیا ہو، علی کو پاس رکھا ہو. کبھی نہیں ہوا. ساری تاریخ اٹھاؤ، کہتے ہو نا علی کو کچھ خصوصی باتیں دے دی تھی. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ صدیق پاس نہیں علی پاس ہے. اور ایسے بے شمار واقعات جب علی نہیں صدیق موجود ہے. ہجرت کی رات بھی علی نہیں صدیق، غار ثور میں بھی علی نہیں صدیق، سفر ہجرت میں مدینے تک علی نہیں صدیق، غزوہ تبوک کے موقع پر علی نہیں صدیق. اور ایک دن آیا جب مکہ فتح ہو چکا اور نبی نے امامت حج کے لیے جانا تھا، نہ جا سکے. کہا اب اس کو بھیجوں گا جو محمد کا قائم مقام ہوگا. نظر انتخاب پڑی تو صدیق پہ پڑی. عرش والے نے کہا آج صدیق نہیں علی ہے، آنے والا زمانہ آئے گا کہنے والے کہیں گے ایک دفعہ صدیق نہیں تھا، علی رکھا، تب اسے مخفی علوم دیے. عرش والے نے کہا جاؤ علی کو کہو کہ ابو بکر کی قیادت میں حج کرے، تب واپس آئے جب صدیق واپس آئے. کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جب صدیق پاس نہیں اور علی پاس ہے، اور کوئی دور ایسا نہیں جب صدیق موجود نہیں، سفر میں موجود، حضر میں موجود. عرش والے نے کہا جس کو تو نے سفر و حضر میں ساتھ رکھا ہم نے قبر میں بھی ساتھ رکھ دیا. اور مدینے والے نے کہا جب کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اپنی مسجد پاک میں آیا، صحابہ کو مسکراتا ہوا دیکھا، ارشاد کیا لوگوں خوش ہو جاؤ، قیامت کے دن محمد اسی طرح اٹھے گا، اس کا دانا ہاتھ صدیق کے کندھے پر ہوگا. قبر میں بھی ساتھ، حشر میں بھی ساتھ. اور کہا جب پانی پلاؤں گا تو دانے ہاتھ صدیق اکبر ہوگا. حوض کوثر پر بھی ساتھ. کہا جب باب جنت پہ دستک دوں گا پیچھے مڑ کے دیکھوں گا صدیق نے میرا دامن تھاما ہوا ہے. لمحے بھر کے لیے جدا نہیں. یہاں تو یمن میں بھی بھیج دیا، باقی سارے پاس ہیں، علی پاس. بات کیا کرتے ہو؟ پھر کہتے ہو حق چھینا. کس نے حق چھینا ہے؟ گلا ہے تو ناٹکے وہیں سے کرو جس نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اپنی ازواج مطہرات سے پوچھا میری بیویوں میرے ساتھیوں کا عالم کیا ہے. کہا آقا آپ کی بیماری سے دل گرفتہ، اعصاب شکستہ، مسجد نبوی کے صحن میں آپ کے دروازے کی طرف نظریں جمائے بیٹھے ہیں. بلال کئی دفعہ آ کے دستک دے گیا ہے، مقتدی موجود ہیں، امام موجود نہیں ہے. آقا انہیں آپ کا انتظار ہے. فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے ابو بکر کو کہو
آج محمد کے مقتدیوں کی امامت میرے ابو بکر نے کروانی ہے. چھیڑنے کا اگر گلا ہے تو اس ذات گرامی سے کرو جس نے خود اپنے دست مبارک سے اپنے مسلح پہ ابو بکر کو کھڑا کیا. اور اس دن بھی ہجرت کی رات کی طرح اپنے سارے رشتہ دار موجود, علی بھی موجود, چچا عباس بھی موجود, حسن بھی موجود, حسین بھی موجود, لیکن کہا میری زندگی میں میرے مسلح امامت پہ ابو بکر کے سوا کوئی دوسرا کھڑا نہیں ہو سکتا. مرو ابا بکر. جواب ملا آقا کسی 3 مرتبہ کہا. پھر آسمان سے جبریل آیا, کہا مسئلہ پکا کر دیجئے. آقا سہارا لے کے اٹھے, اپنے دروازے کے پردے کو اٹھایا, اپنے اصحاب کو ابو بکر کے پیچھے دیکھا, زبان اقدس سے ارشاد کیا یا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر. زمین پہ مومن نہیں مانتے, عرش پہ خدا نہیں مانتا, مانتا ہے تو اکیلے صدیق ہی کو مانتا ہے. پھر آگے بڑھے, مسجد میں حضور کی خوشبو پھیل گئی. صحابہ بھاگ گئے کہ آقا آگے, کچھ کھنکارے کہ ابو بکر کو پتا چل جائے. آقا آگے بڑھے, سبوں نے راستہ دیا. سرور کائنات نے کیا کیا؟ کہا میں نے تجھ کو اپنے مسلح پہ کھڑا کیا ہے, اب تم ہی نے کھڑا ہونا ہے. حدیث کے الفاظ ہے ابو بکر نے پیچھے ہٹنا چاہا, نبی نے وہیں رکنے کا حکم دیا, رک گئے. نبی ابو بکر کے ساتھ کھڑے ہوئے. امت کو پتا چل جائے کہ نبی کے بعد مقام ہے تو صدیق کا ہے, اور کوئی نبی کے ساتھ مسلح پہ کھڑا ہونے کی سکت رکھتا ہمارا پیار اس لیے. من احب الناس الیک یا رسول اللہ, عائشہ ومن الرجال یا رسول اللہ. ابو کائنات میں کون پیارا؟ صدیقہ. مردوں میں یا رسول اللہ, فرمایا صدیقہ کا باپ صدیق. اور اگر چھینی ہے تو پھر سرور کائنات سے پوچھو کہ انہوں نے ان سب کے ہوتے ہوئے صدیق کو کیوں امامت کے مسلح پہ کھڑا کیا ہے. اور پھر آقا نے اس بڑھیا کو یہ جواب کیوں دیا جو آئی, آقا مجھے کچھ دیجئے. اور آقا نے کہا میرے پاس تو اب کچھ بھی نہیں. کہا یا رسول اللہ میں غریب و فقیر عورت. فرمایا اگلے برس آنا, کچھ ہوا تو دے دیں گے, اور اپنے عقیدوں کی بھی اصلاح کر لو. اس بڑھیا کا کتنا واضح عقیدہ جو مسئلہ تمہیں آج تک سمجھ نہیں آیا ہے. قرآن پڑھنے والی کل من کا وجہ ربک ذل جلال والاکرام اور انک میت وانہم میتون. بڑھیا کا عقیدہ کتنا اجلا. کہہ لگی آقا اگر اگلے برس آپ فوت ہو گئے تو میں کیا کروں گی؟ ہائے ہائے کتنا واضح عقیدہ. کائنات کے امام نے کہا فاتی ابا بکر, اگر میں نہ ہوا میرا ابو بکر تو ہوگا. کسی دوسرے کا نام کیوں نہیں لیا؟ پھر صدیق کا نام لینے کی کیا ضرورت تھی؟ اعتراض کرنا ہے تو یا رب کے قرآن پہ کرو یا محمد کے فرمان پہ کرو. لڑائی کس بات کی؟ پھر کھل کے کہو کہ قرآن والے نے جو کہا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے کہ اس زمین کا مالک ہم نیکوں کو بنائیں گے. تو پوچھو عرش والے سے کہ صدیق کے زمانے میں من یحبہم ویحبونا
ایک دن آئے گا کچھ لوگ اسلام چھوڑ کے مرتد ہو جائیں گے، ان کی سرکوبی کرے گا تو وہ کرے گا جس سے میں محبت کرتا ہوں، جو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ کون تھا جس نے مرتدوں کی سرکوبی کی تھی؟ کون تھا؟ اگر اعتراض کرنا ہے تو قرآن پہ کرو، کھل کے کہو قرآن نہیں مانتے۔ اور یارو کبھی صحت ٹھیک ہوئی تو پھر یہ مسئلہ بھی سمجھاؤں گا کہ قرآن نہیں مانتے، دکھلاوے کے لیے کہتے ہیں مانتے ہیں، وگرنہ عقیدہ یہ ہے کہ قرآن تبدیل ہو گیا۔ اور میں نے اپنی کتاب کے اندر الشیعہ والقرآن میں 2 سال سے چیلنج دے رکھا ہے، 1200 شیعہ حدیثیں پیش کی ہیں، 1200۔ کتنی؟ 1200، جن میں واضح لکھا ہوا ہے کہ قرآن بدل چکا ہے۔ 1200 حدیث، آج تک کسی کو ان حدیثوں کی تردید کی جرأت ہے؟ یہ تو دکھلاوے کے لیے کہتے ہیں۔ سیدھے کہو، نہ قرآن مانتے ہیں نہ نبی کا فرمان مانتے ہیں، ہمیں بنیاد سے انکار ہے۔ وگرنہ صدیق کو رب تو وارث قرار دے، رب تو اپنا محبوب قرار دے، اور تم کہتے ہو اس نے خلافت غصب کر لی تھی، تو کس کی خلافت غصب کی تھی؟ اور تمہارا عقیدہ یہ ہے ابو بکر کمزور تھا، عمر کمزور تھا، عثمان کمزور تھا رضوان اللہ علیہم، علی طاقتور تھا، شیر خدا تھا، فاتح خیبر تھا، صاحب ذوالفقار تھا۔ اگر بوڑھے صدیق نے خلافت چھین لی تھی تو جوان علی لڑا کیوں نہیں ہے؟ حیرانگی کی بات ہے۔ جب حسین لڑا تمہارے قول کے مطابق اس کی عمر 57 برس تھی۔ کتنی عمر تھی؟ 3 کم 60 سال کا بندہ، بولو یہ تو 35 سال کا بوڑھا ہو گیا ہے۔ 60 سال کا بندہ بوڑھا ہوتا ہے۔ اگر علی کی بیٹے علی کے خانوادے میں بیٹوں کی رگوں میں علی کا خون تھا تو بڑھاپے میں بھی اپنے حق کے لیے خاموش اور بولو لڑا۔ اگر بیٹا بڑھاپے میں حق کے لیے لڑا تو علی کی عمر تو اس وقت 33 برس تھی۔ کتنی عمر تھی؟ جب کہتے ہو صدیق خلیفہ بنا علی کی عمر 33 برس تھی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اگر بوڑھا لڑتا ہے تو جوان کیوں نہیں لڑا؟ اور تم نے قصے بنائے ہیں کہ 70 مارے گئے غزوہ بدر میں، 35 اکیلے علی نے مارے، اور ابو بکر نے زندگی میں کبھی کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ اتنا کمزور، یہ اتنا بہادر، تو پھر جنگ کیوں نہیں کی؟ کہتے ہیں تقیہ کیا تھا۔ تقیہ کا مطلب سمجھتا؟ ڈر کے خاموش رہے۔ حیرانگی کی بات ہے کہ بوڑھا جس کو ڈرنا چاہیے وہ تو ڈرتا نہیں، جوان جس کو نہیں ڈرنا چاہیے وہ ڈر رہا ہے۔ جو چاہے آپ کا حسن کرش مساج کرے۔ خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرش مساج کرے کہ جوان علی وہ تو ڈر گیا۔ اور علی بھی کون؟ جس کے متعلق ان کی حدیث میں لکھا ہے، ان کی شیعوں کی حدیث کی کتاب میں۔ اب ذرا ان کی حدیث کی کتاب بھی دیکھ لو۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایسے ایسے قصے ہیں کہ آدمی نے بڑے بڑے افسانہ گوؤں سے وہ قصے نہیں سنے۔ نعمت اللہ الجزائری حدیث کی کتاب الانوار النعمانیہ میں لکھتا ہے علی اتنا بہادر تھا کہ جنگ خیبر میں اس نے تلوار اٹھائی مرہب کو مارنے کے لیے، تلوار اٹھائی عرش والا ڈر گیا۔
اللہ، کوئی بہادر آدمی تلوار اٹھائے تو ڈرنا ہی چاہیے نا. اللہ ڈر گیا. ہائے ہائے، میں کہا کرتا ہوں ما قدر اللہ حق کا قدرے، اللہ کو سمجھا ہی نہیں ہے. دو فرشتے بھیجے، جبریل بھی اور میکائیل بھی. جاؤ علی کا بازو پکڑ لو. علی کا غصے میں آیا ہوا ہے، تلوار تیز ہو جائے گی، بازو پکڑ لو. علی مارے تم روک کے رکھنا. کہا لیکن علی اتنا بہادر تھا، دونوں فرشتوں نے بازو پکڑا ہوا، علی نے تلوار ماری، سر کو کاٹتی ہوئی پیروں سے نکل گئی. صرف پیروں سے. کہا مزہ نہیں آیا ہے. قصہ تو وہ ہے کہ آدمی سن کے بھڑک اٹھے. اچھا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگا دونوں فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے بازو کو، تلوار اتنی زور سے ماری، پیروں سے نکلتی ہوئی پہلی زمین بھی کاٹ گئی، پھر دوسری بھی کاٹ گئی، پھر تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتوں زمینیں کٹ گئی. تلوار نہ ہوگی، روس کا ہائیڈروجن بم ہو گیا ہے. ساتوں زمینیں کٹ گئی. اب اللہ اور ڈر گیا. اس نے کہا دو فرشتوں نے بازو پکڑا ہوا ہے، زمین کٹے گئی ساری زمینیں، اور اب تلوار اس بیل کے سینگوں کو کاٹنے والی ہے جس نے زمین کو اپنے سینگوں پہ اٹھایا ہوا ہے. ہم چھوٹے ہوتے ہوئے گپے سنا کرتے تھے کہ زمین پہ زلزلہ اس لیے آتا ہے جب بیل اپنے سینگ ہلاتا ہے. ہم کو نہیں پتا تھا یہ گپ لوگوں نے شیعوں کی حدیث کی کتاب سے سنی ہوئی ہے. کیا لگے بیل نے زمین اٹھا رکھی تھی. اب اللہ نے کہا ساتوں زمینیں کٹ گئی ہیں، اگر بیل کے سر پہ لگی بیل بھی مر جائے گا، زلزلہ آ جائے گا، سارے تباہ ہو جائیں گے. جبریل بھاگو. اللہ کیا کروں؟ کہا تو اب جا کے علی کی تلوار کو روک. علی کی تلوار کو روکنے کے لیے جبریل بھاگے. حدیث. کہا جب بھاگے تو جبریل کہتے ہیں میں نے اپنا پر نیچے رکھا، آدھا پر بھی کٹ گیا. زور ہوا نا تلوار کا. اور میرا بیٹا ایک دن یہی میں تقریر کر رہا تھا، کہنے لگا ابو تلوار لمبی کتنی تھی؟ میں نے کہا مولوی کو یہ نہیں پتا تھا کہ سننے والوں میں کوئی شیخوں کا لڑکا بھی ہوگا، حساب کتاب کا بڑا ماہر. اس بیچارے کو کیا پتا تھا؟ اس نے کہا سارے بیوقوف ہیں، سننے والے کہیں گے سبحان اللہ، اور جتنا زیادہ جھوٹ بولتے ہیں اتنا ہی کہتے ہیں درود کی چھل اور زیادہ آوے. یعنی درود جھوٹ کو چھپانے کے لیے رکھا ہوا. کہا جبریل نے کہا مجھے اتنا بوجھ محسوس ہوا کہ مدائن صالح کو تباہ کرتے ہوئے مجھے اتنا بوجھ محسوس نہیں ہوا تھا. یہ حدیث کی کتاب ہے. جو اتنا طاقتور تھا، چلو تمہاری بات ہی مان لیتے ہیں، اس کو کمزور سے ابو بکر سے ڈرنے کی. اور اب حدیث سنی ہے تو ان کی تفسیر بھی سن لو. ان کی تفسیر صافی کے اندر لکھا ہوا ہے، فیض کاشانی نے ایران میں چھپی ہے. کہا علی اتنے بہادر تھے، ایک دفعہ ابو بکر پہ ناراض ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. ناراض ہوئے، غصے سے زمین پہ پیر مارا، زمین ہلنے لگی. اتنی زور سے ہلی کہ جتنا گھڑی کا پنڈولم اتنا زور سے نہیں ہلتا. کہا اتنی زور سے ہلی کہ ڈر پیدا ہو گیا سارے مدینے کی چھتیں نیچے اور زمین اوپر ہو جائے گی. لوگ دوڑے ہوئے نکلے، کیا ہو گیا ہے؟ فاروق بھی آئے، صدیق کیا ہو گیا؟ علی ناراض ہو گیا ہے. کیا ہوا؟ کہا زمین پہ پیر مارا ہے، زلزلہ آ گیا. کہا اب کیا کریں؟ کہیں گے علی کو جا کے مناؤ، اگر ناراض رہا 1 منٹ اور گزر گیا ساری کائنات تباہ ہو جائے گی. حضرت عمر اور حضرت ابو بکر دونوں گئے، پیر پکڑے، گوڈے پکڑے، بڑی مشکل سے راضی کیا. حضرت علی نے پھر زمین پہ پیر مارا، زمین رک گئی. اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ اس آیت کے نیچے لکھا ہوا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها. یہ تفسیر ہے، یہ حدیث ہے. اور لاہور کے ایک ملا سنی کو اتنا جوش آیا، اس نے کہا گپ مارنے کے لیے شیعہ ہی رہ گئے ہیں، میں بھی جماعت اسلامی کا امیر ہوں. لاہور جماعت اسلامی کا امیر، لکھ لو میری بات، حوالہ غلط ہو تو ذمہ دار ہوں. لاہور جماعت اسلامی کا امیر جنگ کے اندر مضمون لکھتا ہے، کہتا ہے حضرت علی اتنے بہادر تھے
کہ خیبر میں لڑتے ہوئے آپ کی ڈھال ٹوٹ گئی. سمجھتے ہو ڈھال؟ ہاتھ میں ایک کڑا ہوتا ہے لوہے کا جو تلوار کے بچاؤ کے لیے رکھا ہوتا ہے. جب تلوار کوئی مارتا ہے تو اس کو آگے کر دیتے ہیں. کہا لڑتے لڑتے اتنی تلواریں پڑی ڈھال ٹوٹ گئی. اب سوچا بچاؤ کے لیے کچھ بھی نہیں رہا. سامنے باب خیبر کے قلعے کا دروازہ نظر آ رہا تھا. کہا دروازہ اتنا بڑا تھا, اتنا بھاری کہ جس کو 40 آدمی مل کے دھکا دے کے بند کرتے تھے. اتنا بڑا دروازہ, 40 آدمی مل کے دھکا دے کے اسے بند کرتے تھے. کوئی 200 من تو ہوگا, اور 100 گز اونچا, 50 گز چوڑا. کہا علی نے دیکھا کہ دروازے کے سوا کچھ نہیں, کنڈے کو ہاتھ لگایا, ہلا زور سے, دروازہ اکھڑ کے ہاتھ میں آ گیا. ایک ہاتھ میں دروازہ, دوسرے ہاتھ میں تلوار. اور میں نے کہا تیری مت ماری گئی ہے, 100 گز کا دروازہ 50 گز چوڑا, تو پھر تلوار کہاں سے چلاتے تھے؟ کہا تلوار چلانے کے لیے کھڑکی نکال رکھی تھی. کہا کوئی عقل کی بات کرو. کہا عقل کی بات کرنی ہوتی تو اس کو جماعت اسلامی کا امیر ہی بنانا تھا, پھر اور نہیں کچھ بن سکتا تھا. اگر عقل ہی ہوتی, کیوں نہیں ہوتا, پھر انہیں جماعت اسلامی کا امیر بنانا. ایسے عقل مند, یہ جنگ کے اندر مضمون چھپا ہے. اور عقل مند اتنے ہیں, ہر روز تقریریں کرتے ہیں, ہم الیکشن لڑیں گے, چاہے صدر ضیاء الحق جماعت کی بنیاد پہ کروائے چاہے نہ جماعت. اور بھلے مانسو, اگر تمہیں جماعت اتنی ہی بری لگتی ہے تو اس کو توڑ کیوں نہیں دیتے ہو؟ کتنی احمقانہ بات ہے کہ اپنی جماعت کی نفی ہے. اگر کوئی شخص غیر جماعتی الیکشن کی بات کرتا ہے تو پہلے اپنی جماعت کی نفی کرے, توڑے اس کو. اور اصل مقصد کیا ہے؟ بولے بادشاہ ہے نا, کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ کوئی نہیں لڑے گا تو آپا ہو جائیں گے. حالانکہ آپا کو یہ پتا نہیں کہ ان کا حال گاؤں کی بستی کے اس بچے کا ہے کہ جس گاؤں کا چودھری مر گیا. بچہ دوڑا ہوا ماں کے پاس گیا, کہہ لگا ماں چودھری مر گیا ہے. کہہ لگی ہاں مر گیا. کہہ لگا پھر چودھری کون ہوگا؟ کہہ لگی کسیٹا. کہہ لگا اگر کسیٹا مر گیا, کہہ لگا مسیتا. کہہ لگا اگر مسیتا مر گیا, کہہ لگی جگجیتا. کہہ لگا اگر وہ مر گیا, انہیں کہا سارا پنڈ مر جائے تو نہیں ممبر ہو سکتا. سمجھتے ہیں کہ چلو غیر جماعتی الیکشن ہوگا, خالی ہو گئی گلیاں کے وچ رانجھا یار پھرے. رانجھا یار نہیں پھر سکتا. سن لو گل, مولوی کو سمجھاؤ, اس نے اتنا جھوٹ لکھا اور کہتے ہو اپنے آپ کو سنی. تو میں یہ کہہ رہا تھا, اگر حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی, سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ, اتنے طاقتور تھے تو پھر کمزور ابو بکر سے ان کو ڈرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیوں ڈرے؟ پھر لڑتے. اور یارو رجب کی بات ہے, افسوس کی بات ہے, اتنا زیادہ ظلم حضرت علی پر, نام محبت کا اصل میں توہین ہے. تمہاری 8 کتابوں کے اندر لکھا ہے, 8 کتابوں کے اندر کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر کے زمانے میں عہدے قبول کیے. چیف جسٹس بنے حضرت صدیق کے زمانے میں, چیف قاضی القضات بنے, قاضی القضات بنے. فاروق کے زمانے میں 3 دفعہ مدینے کے گورنر بنے, 3 دفعہ مدینے کے. اٹھاؤ تاریخ یعقوبی کو, اٹھاؤ الارشاد شیخ مفید کو, اٹھاؤ اعلام الورا تبرسی کو, اٹھاؤ کشف الغمہ اربلی کو, اٹھاؤ فصول المہمہ ابن سباق کو, اٹھاؤ جلال العیون ملا باقر مجلسی کو. 8 شیعہ کی معتبر کتابیں. 3 مرتبہ فاروق اعظم کے دور میں گورنر بنے مدینے کے, چیف جسٹس رہے. حضرت عثمان کے زمانے میں چیف جسٹس رہے اور وزیر بنے, وزیر اعظم بنے. نہج البلاغہ کا حوالہ, جب لوگ بیعت کرنے کے لیے آئے کہا دعونی دعونی دعونی, مجھے نہ بناؤ, مجھے نہ بناؤ. انی لکم وزیرا خیر لکم
لکم منی امیرا، مجھے وزارت کا تجربہ ہے، عثمان کے زمانے میں وزیر رہا، فاروق کے زمانے میں وزیر رہا، صدیق کے زمانے میں وزیر رہا، مجھ کو وزیر بنا دو، امیر کسی اور کو بنا دو، وزارتیں قبول کی۔ اور لوگوں، آج کا زمانہ پڑھا لکھا زمانہ ہے، عقل و خرد کا زمانہ ہے۔ آج کے اس گئے گزرے دور میں ہمارے معمولی سیاستدان جو جناب علی مرتضیٰ کے جوتے کی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جوتے کی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، عام حکومت نہیں، اور سن رہے ہو، ماشاءاللہ کے دور میں جیلوں میں جانا گوارا کیا، ماشاءاللہ کی حکومت کو غلط کہا، ان کا عہدہ قبول کرنا گوارا نہیں، سمجھ آئی بات کی؟ ماشاءاللہ کے دور میں کہا ماشاءاللہ نہیں مانتے، حکومت نے وزارتیں پیش کی، سوالتیں پیش کی، کہا یا وزارت لے لو یا قید خانہ، کہا جس حکومت کو نہیں مانتے اس کا عہدہ قبول کرنا گوارا۔ اور آج کے دور میں یہ گئے گزرے لوگ جس حکومت کو نہ مانے اس کی وزارت ٹھکرائے، قید قبول کرے، کیا تم نے جناب علی کو معاذ اللہ اتنا فروتر سمجھا کہ حکومت کو مانتا بھی نہیں، ان کو غاصب بھی سمجھتا ہے، ان کے عہدے بھی قبول کر رہی ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس سے بڑی تہمت اور اس سے بڑی توہین جناب علی مرتضیٰ کی کوئی اور ہو سکتی؟ اور اگر یہ غاصب تھے، یہ مخالف تھے، تو بتلاؤ علی مرتضیٰ نے پھر فاروق کو اپنی بیٹی کا رشتہ کیوں دیا ہے؟ جاؤ ساری کائنات کے مولویوں کو کہو، ماں نے کوئی جنا ہو اس رشتے کا انکار کر کے دکھائے، اور کعبے کے رب کی قسم ہے اگر شیعہ کی 18 کتابوں سے اس رشتے کو ثابت نہ کروں تو کعبے کے رب کی قسم آئندہ کے لیے ساری عمر میں تقریر نہیں کروں گا۔ نئی نعرہ تمہیں پیپل پارٹی سے لانا شروع کر دو، اگر ثابت نہ ہو دنیا کی بڑی سے بڑی عدالت میں مقدمہ دائر کرو، میں کیس بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر دشمنی تھی تو بیٹی کیوں دی تھی؟ اور تم نے علی کو معاذ اللہ اتنا کمزور سمجھا کہ دشمن کو بیٹی دے دی؟ اور آج کا معمولی آدمی جان سے کھیل جانا گوارا کر لیتا ہے، اپنے مخالف اور دشمن کو بیٹی کا رشتہ دینا گوارا بولو دیتا ہے؟ کو دیکھیں، ہم نے تو پنجاب کے اندر دیکھا ہے کہ معمولی جاٹ 2 کلے زمین کا مالک صرف اپنی پگڈنڈی کے لیے مر جاتا۔ یہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں، وکیل بھی ہیں، پوچھو پنجاب کی دھرتی کے زمینداروں کے 99% کیس صرف پگڈنڈی کی بنیاد پر، جس کو پنجابی میں وٹ کہتے ہیں۔ پہلے پگڈنڈی مشترکہ، بعد میں اصل مالک مر گئے، اولاد جوان ہوئی، کسی کو پتہ نہیں کہ مشترکہ ہے، وہ کہتا ہے میری ہے، وہ کہتا ہے میری ہے، لڑتے ہیں، قتل ہوتے ہیں پگڈنڈی کی بنیاد پر۔ اور ساری پگڈنڈی کو اگر پیمائش کیا جائے تو 6 مرلے زمین نہیں بنتی۔ میں نے بھی جھگڑے چکائے، میری بستی میں لوگ آئے، بندوقیں تانی ہوئی، مجھ کو بتلایا، میں گیا، میں نے کہا کیوں لڑتے ہو؟ کہتا ہے مولوی جی وٹ میری ہے، دوسرا کہتا ہے وٹ میری ہے۔ میں نے کہا وہ ایک وٹ جو 2 مرلے کی ہے اس کے لیے لڑتے ہو، اس کے پیسے میں دے دیتا ہوں۔ جٹ نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا علامہ صاحب وٹ کی بات نہیں، جٹ کی سٹ کی بات ہے، یہ آبرو کی بات ہے، ہماری عزت کی بات ہے، ہمارے غیرت کا مسئلہ ہے۔ آج یہ ہماری وٹ لے گیا ہے، کل یہ ہماری کوئی اور چیز لے گیا، کون ہوتا ہے؟ اور لوگوں خدا کا خوف کرو، تم تو وٹ کے لیے مر جاؤ اور علی کو سمجھتے ہو کہ اس کا دشمن اس سے بیٹی چھین کے لے گیا تھا۔ معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ۔ اور علی شیر خدا، حیدر کرار، فاتح خیبر، سارے مرحب، دنیا کی کوئی طاقت اس کے حق کو چھین سکتی
معلوم ہوتا ہے علی غیرت مند تھا، تم جھوٹ بولتے ہو، اور اگر تمہاری بات سچی ہوتی تو جو کام بیٹے نے سن 60 ہجری میں کیا وہ باپ کو 10 ہجری میں کرنا چاہیے تھا۔ لڑتا کہتا کوئی چھین کے دکھائے تو صحیح، کوئی میرے سامنے آئے تو صحیح، لیکن کیا کیا؟ کہا ابا بکر انا لنعرف فضلک، کتاب تیری، شادی توسی کی، الشادی بالامامہ، کہا انکا انا لنعرف فضلک وانا لنعلم انکا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ اے ابو بکر، ہم تیرے فضائل کے معترف ہیں، ہم جانتے ہیں جب حبیب کبریا کے ساتھ غار میں کوئی نہ تھا تو تھا، جانتے ہیں اقامک رسول اللہ علی مصلی وہو حی، ہم جانتے ہیں ہمارے آقا نے اپنی زندگی میں تجھ کو اپنے مصلی کا وارث بنایا ہے۔ ابو بکر، جس کو ہمارے نبی نے ہمارے دین کے لیے منتخب کیا، ہم دنیا کے لیے بھی اس کو پیچھے نہیں رکھیں گے۔ علی تو یہ کہتا ہے، تو کہتا ہے حق چھینا تھا۔ اور سن لے آخری بات، اگر تھکا ہوا نہ ہوتا لمبی بات سناتا، لیکن آج لمبی بات تو مولانا یزدانی کریں گے۔ سن لو میری بات، اگر دشمنی ہوتی، ہائے، اور جہلم کے گرد و نواح کے رہنے والوں اور جہلم کے باسیوں، تمہیں کعبے کے رب کی قسم ہے، اور جو میرے شیعہ دوست میری آواز سن رہے ہیں انہیں میں ان کو وہ قسم دے کے کہتا ہوں جو وہ مانتے ہیں۔ یہ حوالہ اپنے ذاکروں سے ضرور پوچھے، اگر صحیح ہو غور کرے، اگر غلط ہو مجھ کو عدالت کے کٹہرے میں کھینچے، اگر حوالہ غلط ثابت ہو تو پھانسی کے لیے چڑھنے کو تیار ہو، اگر سچا ہو تو تو اپنے عقیدے میں ترمیم کے لیے تیار ہو جاؤ کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے 3 بیٹوں کے نام رکھتا ہے تو ابو بکر رکھتا ہے، ایک بیٹے کا نام رکھتا ہے تو کیا رکھتا ہے؟ ابو بکر، دوسرے کا نام عمر، تیسرے کا نام عثمان، چوتھے کا عباس بعد میں رکھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا ابو بکر پہلے، عمر پہلے، عثمان پہلے، اپنا چچا بعد میں؟ کیا لگا جس کو میرے آقا نے اور میرے رب نے پیچھے کیا میں اس کو آگے کیسے کر دوں؟ ان کو تو رب نے آگے کیا۔ 9 کتابوں کا حوالہ، ابو بکر کے، علی کے بیٹوں کے نام، ابو بکر، عمر، عثمان، 9 کتابیں، الارشاد شیخ مفید کی، اعلام الورا تبرسی کی، الفصول المہمہ ابن سباق کی، کشف الغمہ اربلی کی، جلاء العیون باقر مجلسی کی، المنتہا مرزا عباس قمی کی، مقاتل الطالبین اصفہانی کی، تاریخ یعقوبی کی، اور 10واں حوالہ مجھ سے تحفے میں لے لے مروج الزام مسعودی کی، 10 کی 10 شیعہ کتابیں۔ اگر ان کے اندر علی کے بیٹوں کا یہ نام نہ ہو، جو جرمانہ کہے دینے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے بتلا کہ بیٹوں کے نام دشمنوں کے نام پہ رکھے جاتے ہیں کہ دوستوں کے نام پہ رکھے جاتے ہیں؟ اگر ان سے پیار نہ تھا تو ان کے ناموں پہ نام کیوں رکھے؟ اور کہنے والا کہتا ہے کہ نام اس لیے رکھے لوگوں کو پتا چل جائے ناموں میں کچھ نہیں ہے۔ اگر تیرے امام معصوم نے یہ مسئلہ تجھ کو سمجھایا کہ ناموں میں کچھ نہیں تو اپنے قبیلے میں کوئی ابو بکر کے نام کا دکھا تو دے، کوئی عمر کا نام رکھ تو صحیح، کسی کا نام عثمان رکھ تو صحیح، اور پتا چل جائے یا تو جھوٹ بولتا ہے یا تیرا امام سچ بولتا ہے، دونوں سچے نہیں ہو سکتے۔ نام رکھنے والا، نام مٹانے والا، معلوم ہوا ان کے درمیان کوئی دشمنی و عداوت نہ تھی، یہ تو نے تراش رکھی ہے۔ لوگوں
یہی سے بات چلی تھی کہ نام حسین کا، ماتم حسین کا، یاد حسین کی، اور کیچڑ ان پہ اچھالا جاتا ہے جنہوں نے حسین کے بابا کے ساتھ دوستی محبت، حسین کے باپ پر احسان کیے۔ ہاں میں کہتا ہوں حسین کے باپ پر احسان کیے، جن کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے علی مرتضیٰ کو داماد رسول انہوں نے بنوایا۔ جا اٹھا اپنی کتاب مناقب شہرہ شوب کی کہ رشتہ فاطمہ کا کس نے لے کے دیا؟ رشتہ لے کے دیا تو صدیق نے لے کے دیا، فاروق نے لے کے دیا۔ علی کے پاس گھر کے سامان کے لیے پیسے نہ تھے، عثمان نے اپنی جیب سے پیسے دیے، اور جن کے احسانات ان پر، اسی لیے تو اپنے بیٹوں کے نام ان کے نام پہ رکھے کہ ان کے احسانات ہیں، تو ان کو گالی دیتا ہے۔ سوچ کہ تو نہ صرف یہ کہ قرآن محمد کے فرمان کی مخالفت کرتا ہے، بلکہ تو اہل بیت کا بھی مخالف ہے۔ علی ان کا احسان مند ہے، اس لیے اپنے بیٹوں کے نام ان کے ناموں پہ رکھے، اپنی بیٹیوں کے رشتے ان کو دیے، تو ان کو گالی دیتا ہے۔ یارو تعجب کی بات ہے کہ لوگوں نے چیزوں کے مفہوم کو تبدیل کر دیا، اور اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حق کو حق سمجھنے اور باطل سے نفرت کرنے، نبی کے صحابہ کی محبتوں سے اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب